کہتے ہیں جی بات وہی ہے، اس عید، میں نے کہا اس عید کا ذکر بھی قرآن سے لے لو، اس عید کا ذکر بھی قرآن سے لے لو۔ میں نے کہا پڑھیں سورہ المائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے پالنے والے، ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان۔ وہ ٹیبل آپ کیا کہتے ہیں، فوڈ میٹ کہتے ہیں یا ٹیبل کلاتھ، دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے تیار موجود ہوں۔ کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے۔ آسمان کے معنی اونچائی سے، سمون مادہ ہے نا سما کا، بلندی سے، اونچائی سے ہم پر پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ دھیان سے سننا، تکون لنا عیدن، یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، جو پہلے ہو گئے ان کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی وہ دن کیا ہو جائے؟ اونچی۔ مائدہ نعمت، مائدہ اونچی گئی ہے، پکے پکائے کھانوں کا خوان اللہ کی طرف سے اترے تو کیا ہے؟ نعمت کے نزول کے دن، نعمت کے اترنے کے دن کو عید کی دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی۔ تو پتہ چلا جس دن نعمت اترے اس دن کے عید بنانے منانے کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اب ہر مسلمان سے پوچھو مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ نبی بڑی نعمت۔ تو پھر پتہ چلا مائدہ اترے تو عید کا دن، نبی آئے تو بڑی عید کا دن ہے۔ یہ عید مانتے، جب مانتے نہیں تو مناتے، سنی کیا کرتے؟ ادھر چاند نکلا جھومنے لگے، گھر گھر جھنڈے لہرانے لگے، چراغاں ہونے لگا، محفلیں سجنے لگیں اور سب جھوم جھوم کے کہنے لگے عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، یعنی ہر طرف صلی علی کا مطلب درود پڑھا جا رہا ہے۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا۔ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، اصل کتاب عربی میں، اردو ترجمہ ہو چکا، انہوں نے کیا، اور یہ کتاب لکھی بھی ان کے بڑے نے،
ان کا سب سے بڑا عالم مشہور ہے ابن تیمیہ. اس ابن تیمیہ کے شاگرد کا نام ابن قیم، اس ابن قیم کے شاگرد کا نام ابن کثیر. اس کی لکھی ہوئی کتاب، بہت بڑے علامہ تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، یہ ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں. سینکڑوں برس پہلے انہوں نے وہ کتاب لکھی. اس میں لکھا ہے جس دن حضور پیدا ہوئے سب خوش ہوئے، یہاں تک کہ حوروں نے، سمندر کی مچھلیوں نے، پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ایک کھڑا رو رہا تھا، اسی کتاب میں لکھا ہے. ایک کھڑا، پہچانتے ہیں آپ اس کو؟ اس کو خوشی نہیں ہوئی. سب خوش ہیں سوائے اس کے، سوائے اس کے. اس دن اس کو نہیں ہوئی تھی، آج اس کے چیلوں کو نہیں ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت کے بزرگ عالم، 1971 میں ان کی وفات ہوئی گجرات شہر میں. بڑی دین کی خدمت کر گئے. بڑا پیارا شعر لکھا انہوں نے. فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. کسی اور عید پر اتنا چراغاں دیکھا؟ ایسے جھنڈے لہراتے دیکھے؟ لوگوں کو اتنا خوش ہوتے دیکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو خوشی نہیں، اس لیے یہ مناتے بھی. ہمیں خوشی ہے الحمدللہ، ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو، عدو کے معنی دشمن، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. یار اتنا فضول خرچی کرتے ہو، یہی پیسے ہسپتال میں لگا دو، ان پیسوں سے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کو کپڑے بنوا دو. یہ تم اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ فضول خرچی ہے. سنو، جس رب نے دیا ہے نا، مال کس نے دیا؟ وہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون. خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا مال جمع کرنے سے بہتر ہے. وہ رب فرما رہا ہے، جس نے مال دیا ہے وہ کہتا ہے خرچ کرو. تم کہتے ہو فضول خرچی. ہم رب کی مانے تمہاری مانے. ایک صاحب ٹکرائے، کہنے لگے آپ کو اپنی خوشی کرنی ہوتی نا، اپنے بچے کی، کسی کی، تو آپ خود خرچ کرتے. میلاد آپ لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ بچہ یا باپ یا بھائی یا جو کچھ ہے وہ تو میرا ہے، نبی تو سب کا ہے. نبی تو میں چاہتا ہوں سب کو اجر ملے. یہ سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے، ان کی کوئی دلیل چلنے والی. جتنا یہ روکیں گے اتنا ہی میلاد بڑھتا رہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی
جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول سنیں، جلوس بھی صحابہ نے نکالا، مسلم شریف میں حدیث موجود، بار بار سنائی جاتی ہیں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے۔ آخری بات کر لوں آج کی، کیونکہ ابھی یہ مضمون تو چلے گا۔ لفظ بدعت، ان کو وہ بھی نہیں آتا صحیح بولنا، بدعت بولتے ہیں، بدعت۔ اپنا یہ لفظ بدعت بھی ان کی بدعت ہے، نیا لفظ ایجاد کیا ہے، بدعت۔ لغت میں بدعت کے معنی نیا کام، نئی چیز، نیا کام، نئی چیز۔ شریعت میں لغت کو اگر سامنے رکھیں، اسلامی اصطلاح کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ بدعت کے معنی وہ کام جس کا دین میں ثبوت نہ ہو، یاد کر لیں، وہ نیا کام جس کا دین میں اونچی، یاد ہو گئی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک بدعت کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے وہ بدعت ہے، یہ کہتے ہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی؟ یہ والد صاحب قبلہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، والد صاحب اس وقت لکھ پڑھ رہے تھے، تو وہ آ کے کہنے لگا مولانا صاحب میلاد کرنا بدعت۔ والد صاحب نے ذرا اس کی طرف ایک نظر دیکھ کے کہا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے۔ والد صاحب نے فرمایا تو تھا اس زمانے میں؟ تو تھا؟ اس نے کہا نہیں، ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے، پہلے اپنے آپ کو مٹا پھر دوسری بات کرنا۔ بدعت کی تعریف بھی نہیں کرتے۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں نے یہ چیلنج ہر بار دہرایا، ٹی وی پہ دہرایا، کتابوں میں دہرایا، اخبار میں دہرایا، آج تک جواب نہیں ملا۔ پھر دہرا رہا ہوں، ان سب کو کہو بدعت کی ایک تعریف لکھ دیں، جامع مانع، جس پر یہ سب جمع ہو جائیں اور اس کے بعد اس سے پھریں نہیں، لکھیں اور دستخط کر دیں۔ جو ٹائم لے لیں، مہینہ 2 مہینے لے لیں، سوچ سمجھ کے ایک تعریف لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ اس سے نہیں پھریں گے۔ اسی تعریف سے ان کو بدعتی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آج تک انہوں نے لکھی، جس کام کو بدعت کہتے ہیں خود کرتے۔ اب میں آپ کے سامنے پھر وہ باتیں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت۔ میرا سوال، قرآن کے اس طرح کے نسخے اس زمانے میں تھے؟ رنگین کاغذوں پہ چھپے ہوئے، پرنٹنگ، کلر پرنٹنگ، آرٹ پیپر، ترجمہ ساتھ میں، حاشیہ فٹ نوٹ ساتھ میں تھے؟ کیا کہو گے اس کو؟ سوچو، بدعت کرنے والوں، اس کو کیا کہو گے؟
زیر زبر تھے. قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم تھی. پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں. سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں. سی پارے 30 ٹکڑے. ایک پارا ہوگا، سی پارے 30 ٹکڑے. یہ تقسیم ہوئی تھی. تفسیریں لکھی گئی تھی. حدیث کے اس طرح مجموعے تھے، ان کے باب چیپٹرز بنے ہوئے تھے. پوچھ رہا ہوں، اس طرح مدرسے تھے، ان میں پیریڈ تھے، الگ الگ استاد تھے. اس طرح دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے. سندیں اس طرح لکھ کے دی جاتی تھی. ختم بخاری ہوتا تھا. میں تو لسٹ سنا دوں گا آپ کو. دعوت نامے جا رہے ہیں، بینر چھپ رہے ہیں، پوسٹر چھپ رہے ہیں، پمفلٹ چھپ رہے ہیں. یہ سب کچھ تھا. تم جو کر لو، تمہاری توحید سلامت رہے. میں نبی کا میلاد مناؤں تو بدعت کہتے ہو. پتہ چلا تم ایمان والے نہیں ہو. تمہاری یہ تعریف ہی درست نہیں ہے. اچھا، اگر میلاد منانا یہاں تک لکھا، میں آپ کو کسی سے دشمنی نہیں، بات سنا رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو میلاد مناتے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ خود میلاد کے جلسوں میں جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اخباروں میں فوٹو چھپتے ہیں نا، جاتے ہیں یا نہیں؟ ان سے پوچھو اپنے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، حلالی ہے یا کیا ہے؟ شرم نہیں آتی. ان کے سب سے بڑے مفتی نے لکھا کوئی سا مولود، کوئی سا عرس درست نہیں. فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو. میری کتاب دیوبند سے بریلی میں سارے حوالے ہیں. صاف لکھا ہے انہوں نے، کوئی سا مولود درست نہیں. تمہارے اس طرح کہنے سے کچھ ہوتا نہیں. ہم اہل ایمان ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہے. بخاری شریف کی ایک ہی حدیث تمہارا جواب ہے. 5101 حدیث کا نمبر. بخاری شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کی لونڈی، سلیو، کنیز سویبہ. کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں. سویبہ. وہ آ کر اس کو بتاتی ہے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا ہوا ہے. یہ چچا تھا، اس کو واقعی خوشی ہوئی. چچا ہونے کی وجہ سے اس کو خوشی. وہ ملازمہ تھی، انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. انعام دیا. کیا دیا؟ آپ بھی کوئی خبر سنائے گا، مٹھائی کے پیسے تو دو گے نا. اس نے سنائی، یہ سردار تھا، اس نے انگلی کا اشارہ کیا، جا اب تک تو غلام تھی، اب تو نے وہ خبر سنائی ہے جس نے مجھے خوش کیا ہے. سوچو مسلمانوں، سوچو. نبی کی ولادت کی خبر دے سویبہ اور غلامی سے آزاد ہو جائے. ہم میلاد منا کر جہنم سے آزاد نہیں ہوں گے؟ سوچو. وہ خبر دے رہی ہے غلامی سے نجات مل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا. ابو لہب، یہ اور اس کی بیوی نے جو کچھ کیا، قرآن میں پوری سورت ان کی مذمت میں اتری. تبت یدا ابی لہب وتب. کافر مرا، بڑا سخت کافر مرا. جب مر گیا، بخاری شریف میں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب میں ہوں. کاش کہ ان پر ایمان لے آتا، عذاب سے بچ جاتا. سر سے پاؤں تک عذاب ہر وقت، مگر جب پیر کا دن آتا ہے
اور وہ وقت آتا ہے جبکہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا تھا. ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے. چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پیتا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ختم ہو گئی. شارحین، حدیث کی شرح کرنے والے، خاص طور پر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو لہب چچا تھا، ہم امتی ہیں. اس نے بھتیجے کی ایک مرتبہ خوشی منائی، ہم نبی کی بار بار مناتے ہیں. اس نے بھتیجا سمجھ کر منائی، ہم اللہ کا حبیب اور نبی سمجھ کر مناتے ہیں. وہ کافر مرا، ہم مسلمان. تو جب ایک مرتبہ خوشی کرنے پر اس کو ہر پیر کو فیض مل رہا ہے، غلاموں کو کتنا ملے گا؟ اللہ دھیان سے سننا. میں نے کہا نا یہ ان کے جو اعتراض سارے، کتاب پڑھ لینا. سنو، کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہو، نیکیاں کرتے نہیں ہو، بس میلاد مناتے ہو. میرا میلاد منانے سے کیا ہوگا؟ ابو لہب کافر. ابو لہب میلاد منایا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، کافر. مگر میلاد منانے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یہی میلاد توبہ کروا دے گا. یہی میلاد منانا یہ ضائع جاتا. جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو تاکید کریں گے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھے. لیکن تم یہ کہو کہ میلاد منانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری ایک نہیں چلے گی. میلاد والے انشاءاللہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ. بیڑا یہ صرف اس لیے جواب دیے مختصر، ابھی بہت سے باقی ہیں انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی تو ہے نا، اور پھر بڑی رات بھی ہے. تو ہم سب انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی. ابھی میں نے مختصراً اس لیے کہ کسی کے ذہن میں شبہ ہے تو وہ شبہ دور کر لے اور میلاد منانے کی تیاری کرے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2-3